اسلام آباد میں شادی والے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی، شہنائیاں آہوں اور سسکیوں میں تبدیل۔ سیکٹر G72 میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جان سے گئے، ملبے تلے دب کر 11 افراد زخمی۔ دھماکے سے گھر زمیں بوس ہو گیا، 4 ملکہ عمارتیں بھی متاثر۔ واقعے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق رات 1:30 بجے بارات واپس پہنچی، سردی کی وجہ سے رات گئے تک گھر میں ہیٹر جلتا رہا، گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہیٹر بند ہوا۔ صبح ناشتے کے لیے خواتین کے ماچس جلاتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس، حادثے کی شفاف تحقیقات کا حکم۔ صبح 7 بجے کے قریب دھماکہ ہوا، جب اٹھ کے دیکھا تو وہ سارا کچھ ہی بکھرا ہوا تھا۔ شادی تھی بیٹے کی، اس کی وجہ سے مہمان بھی کافی آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، تو اس حادثے کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، جس میں میرا بیٹا، بہو، مسز اور بڑی بھابھی۔ اسلام آباد گیس سلنڈر دھماکہ، مرنے والوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ دلہا کے والد نے کہا بیٹے کی شادی تھی، رات بارات لے کر آئے، دھماکے کی آواز سے اٹھا اور چھت پھلانگ کر آیا تو آگے سب ختم تھا۔ میرا بیٹا، بہو، اہلیہ اور بھابھی چل بسیں، میری بیٹی اور خاندان کے دیگر لوگ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے پر سنجیدگی سے غور، سیکیورٹی سروسز اور تنصیبات ممکنہ ہدف قرار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، لکھا ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے مختلف آپشنز پر بریفنگ دی جا چکی ہے، مداخلت کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، حکام کو کارروائی پر سخت جوابی رد عمل کا بھی خدشہ۔ امریکی صدر پہلے ہی ایران کو وارننگ دے چکے ہیں کہ مظاہرین کو مارا تو حملہ کریں گے۔ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے، ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں، ایران کی صورتحال پر نظر ہے۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا اور آج انہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا، اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کے جائز اہداف کے طور پر نشانہ بنائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایران میں فسادات کرا رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا امریکہ اور اسرائیل ایران میں افراتفری اور بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں، ایرانی عوام فسادیوں اور دہشت گردوں سے خود کو دور رکھیں، عوام فسادیوں کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دیں، عوام کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہم انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی، 109 سیکیورٹی اہلکار، 116 مظاہرین شامل، شرپسندی میں ملوث 2600 افراد گرفتار۔ تہران میں جلاؤ گھیراؤ جاری، غیر ملکی میڈیا کا مظاہروں میں 770 افراد کی ہلاکتوں کا دعویٰ۔ From Israel's illegal action of recognition of so-called Somaliland as an independent state. Let me express Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ علاقہ ہے، پاکستان کا صومالیہ کی سالمیت کی حمایت کا عزم۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ تشویشناک قرار، جدہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب، کہا صومالیہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی بھی قسم کی جبری بے دخلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسحاق ڈار کا OIC سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق ہر تجویز رد، صومالیہ کی خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخریجی سے بھی ملاقات، پاک سعودیہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملے۔ 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق۔ پشاور میں ہوئے پرتشدد واقعات کی 16 ویڈیوز کا تجزیہ مکمل۔ پنجاب فورنزک سائنسی لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر لی۔ متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد بھی سامنے آئے۔ تیمور جھگڑا کی پروفائل تصویر اور ویڈیوز میں موجود شخص میں مطابقت پائی گئی۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ میں ثبوت سامنے آ گئے، ان لوگوں نے خود منصوبہ بندی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، فساد اور توڑ پھوڑ کرنے والے پکڑے گئے۔ کراچی کے علاقے نمائش میں PTI کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ، جھڑپیں، 2 اہلکار زخمی، کئی کارکنان زیر حراست۔ مشتعل کارکنان نے پولیس وین سمیت کئی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس کے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، مظاہرین نے نجی ٹی وی کی وین پر بھی پتھر برسائے، گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا واقعے کا نوٹس، SSP ایسٹ سے تفصیلات طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا نمائش چورنگی پر کارکنوں سے مختصر خطاب، کارکنان منتشر، نمائش چورنگی کلیئر، ٹریفک کی روانی بحال کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریکارڈ ترسیلات زر پر سمندر پار مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر، کہا 3.6 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے مشکور ہیں۔ ریکارڈ ترسیلات زر سمندر پار پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستانیوں نے پروپیگنڈا مسترد کر کے وطن کی ترقی میں حصہ ڈالا۔ سمندر پار مقیم پاکستانی قیمتی سرمایہ ہیں، مجھے اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ پاکستان کو خطے میں IT مرکز بنانے کے لیے کوشاں، پاکستانی نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی IT شعبے کی تعلیم اور تربیت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مرحومہ عرفہ کریم کے والدین سے گفتگو، عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نواز شریف کارڈیالوجی سمیت اسپتالوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کا حکم۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کا بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور مکمل، ویٹنگ ایریا، سرائے، مسجد اور ڈاکٹرز کے لیے رہائشی سہولیات بھی تیار۔ مریم نواز نے کہا، نواز شریف کینسر اسپتال اور جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو اسی ماہ عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے آغاز کے لیے 31 جنوری کی حتمی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ نوجوانوں سے مل کر ہم یہ ظالمانہ نظام تبدیل کریں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا۔ وڈیروں اور جاگیرداروں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، سندھ میں ہزاروں بچے اسکول نہیں جاتے، سندھ کا حصہ سندھ کو، پنجاب کا حصہ پنجاب کو ملنا چاہیے۔ مودی کشمیر، آتش فشاں پہاڑ جو بہت جلد پھٹنے والا ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا، امید ہے جو تحریک راولپنڈی سے چلے گی نتیجہ دے گی، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ مودی کو پیغام ہے کہ یاسین ملک حق کی جنگ لڑ رہا ہے، زندہ رہا تو غازی، مارا گیا تو شہید کہلائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی OIC کے وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کے بعد مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی، پاکستانی عوام، ملکی امن و خوشحالی اور پوری امت مسلمہ کے اتحاد و فلاح کے لیے دعائیں۔
پنجاب میں دھند نے شاہراہیں دھندلا دی، موٹر ویز بند، الرٹ جاری۔ سینٹرل ریجن ترجمان کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ روڈ یوزرز لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں۔ برطانیہ میں یک بستہ ہواؤں اور شدید برفباری کے باعث ہزاروں گھر بجلی سے محروم۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی انگلینڈ سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں موسم کی سخت وارننگ جاری۔ 15 جنوری سے پورے برطانیہ میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا وسطی اور شمالی اسکاٹ لینڈ میں غیر معمولی برفباری کا الرٹ۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے معاملے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC کو خط لکھنے کے بعد جواب کا منتظر۔ BCB نے 2 روز قبل ICC کو بھارت میں میچز نہ کھیلنے کی وجوہات کے بارے میں تفصیلی خط لکھا۔ خط میں تمام شواہد بھی تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے کہ بھارت میں کھیلنا ممکن نہیں۔ BCB کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے ICC کی جانب سے ابھی جواب نہیں آیا۔ ICC کے ساتھ تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچز منتقلی کا معاملہ۔ بنگلہ دیشی ٹیم کے میچز کی میزبانی کے لیے پاکستان بھی تیار۔ ذرائع کے مطابق سری لنکا میں گراؤنڈز کی کمی پر پاکستان کے تمام میدان حاضر۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بھارت میں کھیلنے سے انکار کر چکا۔ اور PCB کا بڑا فیصلہ، ملتان سلطان ٹیم کی بھی فوری بولی کا فیصلہ۔ علی ترین سمیت کوئی بھی بڈر زیادہ بولی لگا کر ٹیم خرید سکتا ہے۔ ملتان سلطان اب نئے مالک کے ساتھ PSL میں نظر آئے گی۔ PCB نے پہلے 1 سال کے لیے خود ملتان سلطانز چلانے کا اعلان کیا تھا۔